السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا مدرسنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم سامعین، اگست کا مہینہ گزرا جاری ہے اور اس اگست کے مہینے میں ملک پاکستان معرض وجود کے اندر آیا 14 اگست 1947 کو۔ معرض وجود میں آنے کی وجہ یہ تھی کہ ہماری ایک علیحدہ تہذیب ثقافت ہے، علیحدہ قانون ہے، شریعت نے ہماری جس کے اندر رہنمائی کی ہے، اب وہ عبادات ان کو آزادانہ طور پر ایک اعلیٰ ریاست کے اندر رہ کے اپنے تمام معاملات کو سر انجام دے سکیں۔ اس بنیاد پہ اس ملک کو حاصل کیا گیا جس کی قرارداد 23 مارچ 1940 کو پیش کی گئی تھی۔ اس قرارداد کے پیش کرنے کے بعد بر صغیر کے مسلمانوں کے اندر ایک جنون کی لہر دوڑ گئی جس کے لیے انہوں نے بہت ساری قربانیاں پیش کی اس ملک کی خاطر۔ یہ ملک بنایا تو اس لیے گیا تھا کہ ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے والے اور اللہ کے علاوہ سر جھکانے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ بنایا تو اس لیے گیا تھا کہ ایک ایسا جانور جس کو ایک قوم متبرک سمجھتی ہے اور دوسری قوم اپنے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس کو ذبح کرتی ہے، دو الگ الگ چیزیں تھیں۔ یہ ملک حاصل تو اس لیے کیا گیا تھا کہ کعبے کا پاسمان اور صنم خانے کا محافظ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ آب زمزم کا طہور اور گنگا کا پانی کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ مسجد و محراب کا منبر اور مندر کی جگہ کبھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 75 سال گزرنے کے باوجود جس لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا آج تک اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے ایک رتی برابر بھی عمل نہیں ہوا۔ شروع سے لے کر اب تک جتنے بھی آئے انہوں نے یہی کیا کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی سیاست بچاؤ، دوسروں کے کہنے پہ ہم نے ملک تو حاصل کر لیا لیکن ابھی تک ہم 75 سالوں میں ان کے غلام ہیں کہ ان کے قانون کو اپنے ملک میں نافذ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جس
سیاستدان کی باری آتی ہے وہ سیکولرزم، کمیونزم، اس طرح کے مختلف نظاموں کی بات کرتا ہے، اگر نہیں بات کرتا تو اسلام کی بات نہیں کرتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ اب کے حکمرانوں نے اسلام کی بات کرنا شروع کی، بھائی اسلام کی بات کرنا شروع نہیں کی، اسلامی ٹچ دیے بس، جس کے اوپر ابھی تک 75 سال کے اندر ہماری قوم نہیں سمجھ سکتی کہ اسلام کیا ہے اور اسلامی ٹچ کیا ہے۔ اس کی مثال بھی لے لیں، یہ 14 اگست کو ایک اعلان ہوا ہے کہ نجی طور پر سود لینے والے اور دینے والے کو اوپر جرمانہ ہوگا، اسلامی ٹچ ہے۔ عوام پاگل ہوتی پھر رہی ہے کہ پنجاب حکومت نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور نہیں ہے بھائی، اسلامی ٹچ ہے، سمجھو سرکاری سرپرستی میں جو ہوگا عام بندہ نہیں لے سکے گا، سود جائز ہے۔ اتنی پنجاب حکومت اس مسئلے میں مخلص تھی تو پنجاب بینک کو بند کرے، اس سے سود کو بند کرے۔ یہ سارے اسلامی ٹچ ہے، کوئی اسلامی حکومت کا نام نہیں لیتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے اگر اسلام آئے گا تو پھر یاد رکھنا امیر اور غریب کا فرق ختم ہو جائے گا، 10 گاڑیوں کا پروٹوکول ختم ہو جائیں گے۔ جب اسلام آئے گا، بڑے سے بڑا فنیت صاحب اگر غلطی کرے گا، قاضی اس کو بھی بلا سکتا ہے کہ ادھر آ، جواب دے آ کے، تو کون ہوتا ہے؟ یہاں پہ اب عدالتیں حکومت کے ماتحت، اور عدالتوں کا نظام اتنا گندا کہ عوام خود انصاف لینے کے لیے اب روڈوں کے اوپر نکلنے کے لیے تیار ہے۔ فیصل آباد والا معاملہ دیکھا نہیں؟ بزنس مین آدمی نے کس طرح ایک لڑکی کو کیسے اس کے زبان کے ساتھ اپنے جوتے کو چٹوایا۔ عدالت میں اس کا جب ریمانڈ لینے کے لیے آیا تو پھر وکیلوں نے اس کی دھلائی کی۔ جب عدالت 50,000 کے مچلکوں کے اوپر اس طرح کے گندے آدمی کی ضمانت دے گی تو پھر یہی ہوگا۔ یہ سارے اسلامی ٹچ ہیں جو ابھی تک ہم لے رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اب جو آئے گا وہ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ یہ ملک حاصل کیا سب سے پہلے محمد علی جناح نے جو قرارداد پیش کی اور یہ نعرہ لگوایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، مطلب یہ تھا کہ ہم پاکستان کلمہ طیبہ کے نظام کو چلانے کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ 4 مارچ 1942 کے اندر قائد اعظم نے شیلانگ میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں دین کو سیاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہر مسلمان قرآن مجید کا ایک نسخہ ہونا چاہیے اس کے پاس تاکہ وہ اپنی رہنمائی خود کر سکے۔ اس لیے ملک یہ حاصل کیا تھا۔ اگلا خطاب کرتے ہوئے کراچی بار ایسوسیشن سے محمد علی جناح نے کہا تھا، میرے علم میں یہ بات لائی گئی ہے کہ کچھ حضرات جان بوجھ کے شرارت کر رہے ہیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین کی بنیاد شریعت پر نہیں ہوگی۔ اگلی بات انہوں نے کہ ہماری زندگی پر اسلامی اصولوں کا اطلاق آج بھی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح 1300 سال پہلے ہوتا تھا، اور یہ خطاب ابھی بھی اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ کے اوپر یہ تقریر محمد علی جناح کی آج بھی موجود ہے۔ یہ اس لیے ملک حاصل کیا تھا۔ حرام ہے اس ملک کے اوپر کسی نے کوئی اچھی بات کی، اسلامی نظام لانے کی کبھی کسی نے بات کی، جو بات کرے اس کو اٹھا کے اندر پھینک۔ یاد ہوگا مولانا سمیع الحق جب پہلی مرتبہ میاں صاحب بنے تھے وزیر اعظم، اس وقت اس سے پہلے انہوں نے یہ علماء سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسلامی نظام لے کر آؤں گا۔ جب باقی علماء کرام پیچھے ہٹ گئے، مولانا سمیع الحق اپنے موقف کے اوپر ڈٹے رہے۔ پھر حکومت کا جو گندا کام ہوتا ہے سب سے زیادہ، وہی کام انہوں نے کیا۔ انہوں نے مولانا سمیع الحق کے پیچھے ایک عورت کو چھوڑ دیا، اور پھر اس نے اگلے دن اخبار کے اندر اتنا بڑا کالم چھپا مولانا سمیع الحق کے خلاف کہ مولانا سمیع الحق سیاست سے ہی دستبردار۔ یہ کام ہے ہمارے،
تو پھر اس کے بعد وہ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ جناب ہم یہ کام کریں گے۔ مولوی سارے لان میں ایسے ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ جناب مولانا آ گئے، اب پتہ نہیں اگلی مرتبہ اسلامی نظام آ جائے گا ہمارے۔ پاگل قوم، حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے مولوی مولانا فضل الرحمان، ان کا بیٹا سمیت سارے سعادت میر عبد الکریم سارے 14 اگست کو گونگے اور بہرے بنے رہے۔ جب عوام کے پیسے کے اوپر 1 ارب سے زیادہ اس ڈانس کے اوپر لگا دیا گیا جس میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ناچتے رہے، اور مولانا کا بیٹا بیٹھا دیکھ رہا ہے کہ یہ اسلامی ڈانس ہے۔ ہمیں نہیں ابھی تک سمجھ آئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اسلام کے لیے یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ حاصل کس لیے کیا تھا ملک کس لیے حاصل کیا تھا، کس طرح حاصل کیا تھا؟ کبھی اپنے بڑوں سے پوچھ کے دیکھیں۔ کہہ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں نیا جامعہ محمدیہ میں پڑھنے کے لیے آیا تو میرے استاد ہوا کرتے تھے اسحاق قادر آبادی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ 14 اگست کا دن ہم کلاس میں آئے تو بڑے افسردہ بیٹھے ہوئے۔ میں نے کہا استاد جی کیا بات ہے، آپ پہلے تو کبھی ایسے نہیں بیٹھے؟ کہ جب 14 اگست کا دن آتا ہے نا تو میرے زخم تازہ ہو جاتے ہیں، مجھے اپنے بڑوں کی یاد آتی ہے۔ میں کیا کروں، میں دیکھتا ہوں لوگوں کو خوشیاں مناتے ہیں، دیکھو تو صحیح کبھی ان کو پتا تو چلے کہ ہم نے یہ ملک حاصل کیسے کیا تھا۔ بزرگوں کو تو چھوڑو، ہمارے نوجوانوں کی حالت کیا ہے، ہماری حالت کیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو سوائے جھٹیوں کے سوائے پاں کے کچھ بتایا کہ یہ 14 اگست کیسے 14 اگست کو پاکستان کیسے باہر سے وجود میں آیا تھا؟ کسی نے بتایا ہو اپنے بڑوں کے قصے کہ کیسے اس ملک کو ہم نے حاصل کیا، کتنی جانوں کے نذرانے پیش کیے؟ کبھی نہیں بتایا۔ ہم بھی اسکول میں کھڑے ہو کے، بڑے اسکول جتنا بھی سرکاری ادارے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے بڑی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ زندہ قومیں اپنے تہوار بڑے جوش و خروش سے منایا کرتی ہیں۔ یہ زندہ قوم میں اپنے تہوار بڑے جوش و خروش سے منایا کرتی ہیں۔ لائٹیں لگا لو، جھنڈیاں لگا لو سرکاری دفاتر کے اوپر، منا لیا 14 اگست۔ ہمارا زور نہیں نہ لگا اس ملک کو حاصل کرنے کے اوپر۔ جن کا لگا ان سے پوچھیں کہ کتنی بچیاں برہنہ ہو کے 70 ہزار کی تعداد میں کتنی لڑکیاں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ میں داستان ہجرت کتاب پڑھ رہا تھا، یقین کرے رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات ہیں اس میں۔ کبھی پڑھی ہے داستان ہجرت کہ وہ کتاب اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ باپ کو بھی جلا دیا، اس کے بچوں کو بھی جلا دیا، 2 بہنوں کو کہا کہ اس آگ کے ارد گرد تم نے ننگے ہو کے ناچنا ہے۔ بہنوں نے پہلے تو سر شرم سے نیچے کیے، اپنے کپڑے اتارے، ناچتے ہوئے اس آگ میں چھلانگ لگا دی، زندہ جل گئی۔ یہ واقعہ تم نے اپنی اولاد کو کیوں نہیں سنائے؟ بتائیں یہ کس طرح ملک حاصل ہوا ہے؟ جس ملک کے اندر ہر امیر آدمی غریب کے اوپر جیسے چاہے ظلم کرتا رہا، اس لیے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ 14 اگست والے دن بڑے سرکاری جگہ پہ تو اپنے موجود ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی قومی ترانے کے اوپر ناچنے کے لیے مجبور کریں۔ دیکھا نہیں اپنے شہر کے اندر کتنا رش ہوتا ہے اس دن، کس لیے ہوتا ہے؟ ہماری کیا قربانی ہے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے؟ ہم بھی بڑے آرام سے پھرتے ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، بچے ہیں کر لیں گے، پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی بات ہے نا۔ پتہ نہیں زندگی میں 14 اگست آئے گی یا نہیں آئے گی۔ 34 مرتبہ میری زندگی میں آ گئی، 1 مرتبہ 14 اگست نہیں منائی تو میری کیا زندگی نہیں گزر رہی؟ ہم نے اپنے گھر میں جھنڈیاں نہیں لگائی تو کیا یہ زندگی نہیں گزر رہی ہماری؟ ہمیں یہ قوم کو سبق دیا۔ ویسے یہ جو باجے چلے ہیں نا، میں تو کہتا ہوں یہ ہر سال نا ڈبل ہونے چاہیے، شاید یہ قوم سوئی ہوئی جاگ جائے۔ یہ تو چلنے چاہیے۔ اس ضمیر جس کے مردہ ہو گئے جس قوم کے، شاید اس قوم کے یہ ضمیر جاگ جائے۔ کیسے لوگ ہیں اپنے اسلاف کی داستانوں کو بلا کے، اپنے بزرگوں کی داستانوں کو بلا کے اپنے بچوں کو سبق کیا دیا؟
اس ملک کے خلاف ابھی تک آپ کو پتہ ہے یہ ملک ایٹمی طاقت بھی ہے۔ مجھے یاد آیا علامہ احسان نے ظہیر شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ یونیورسٹی پڑھتا تھا تو اس وقت 65 کی جنگ لگی ہوئی تھی، کہتے ہیں جب میں مدینہ یونیورسٹی پڑھتا تھا کہتے اس وقت نا کہتے ہیں دین کے وقت نا پاکستانی اپنے پاکستان کی دفاع کرتے تھے اور جو انڈیا کے لڑکے تھے وہ انڈیا کا دفاع کرتے تھے۔ کہتے ایک رات میں اٹھا تو میں نے اٹھ کے دیکھا کہ ایک لڑکا جو رو رہا ہے نماز کے اندر اور ساتھ یہ دعا کر رہا ہے یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت ہے۔ کہتے میں نے اس کو اس وقت تو کچھ نہ کہا، کہتے صبح کا وقت ہوا میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا رات میں نے یہ دیکھا ہے تو بتا تو صحیح، تو دن کو تو ہمارے ساتھ لڑتا رہتا ہے انڈیا کا دفاع کرنے کے، ہندوستان کا دفاع کرنے کے، رات کو پاکستان کے لیے دعا کیوں کرتے ہیں؟ کہتا ہے میں اس لیے پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں، رات کو دن کو میں دفاع اس لیے کرتا ہوں کہ میرے وہاں پہ کنبہ کو ہلا رہتا ہے ہندوستان میں، رات کو میں دعا پاکستان کے لیے اس لیے کرتا ہوں کہ میرا ایمان پاکستان کے اندر ہے، اگر پاکستان محفوظ رہا تو ہندوستان کے مسلمان بھی محفوظ رہے۔ لوگ ہم سے کیا امیدیں لگا کے بیٹھے ہو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں اس ملک کے اندر؟ کیا سبق دے رہے ہیں اپنی اولاد کو؟ سکولوں کے اندر کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ قومی ترانے چڑھا لیے، بڑا ہم نے مارکا مار لیے 14 اگست کو، کیا کر دیا ہم نے؟ گانوں کے اوپر ڈانس کر دیا، باہر ہم نے انڈیا کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگا کے، گاڑی کے اندر انڈیا کے گانے لگا کے ہم نے بڑا زبردست 14 اگست کا قومی تہوار منایا۔ لوگ حیران ہوتے ہیں اس طرح کی پاگل قوم دیکھ کے۔ رہی کسر یہ کہ اب جو کہتے ہیں کہ یہ 14 اگست والے دن جلسہ، اللہ کے نبی کے دور میں کیا علاقے فتح نہیں ہوئے؟ اللہ کے نبی مدینہ کے اندر گئے، جا کے اپنی ریاست قائم کی، اس کے بعد کبھی مدینہ کے اندر رہتے ہوئے 10 سالوں کے اندر کبھی یہ کوئی اگلے سال دن منایا ہو کہ ہم پچھلے سال آئے تھے ادھر مدینہ میں اور مدینہ کے آنے کے بعد ہم نے اسلامی ریاست قائم کی تھی؟ کوئی جشن، کوئی جلسہ آزادی کے نام پہ کو کیا اللہ کے نبی نے؟ دوبارہ مکہ کے اندر فاتح بن کے داخل ہوئے ہیں، مکہ کے اندر کوئی جشن کو کیا اللہ کے نبی نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں علاقے فتح ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں علاقے فتح ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر سب سے زیادہ فتوحات ہوئے، کوئی جشن، کوئی علاقہ فتح ہوا ہو، کوئی جشن؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ بڑی خلافت کے حضرت امیر معاویہ خلیفہ رہے ہیں، کوئی جشن؟ کو ہمیں ملتی ہے اس طرح کی بات؟ نہیں ملتی تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کے اوپر عمل کریں۔ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کو کوئی خوشخبری ملتی خر ساجدن، اللہ کے نبی اللہ کے ہاں سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہ خوشی کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ ہمیں غم آ جائے پھر بھی ہمیں رب نہیں یاد رہتا، ہمیں خوشی آ جائے پھر بھی ہمیں رب نہیں یاد رہتا۔ غم میں آ کے ہم پتہ نہیں اپنے بڑوں کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہیں، پھر بھی سنت کی مخالفت۔ خوشی میں آ کے ہم اس طرح کے کام کر جاتے ہیں کہ لوگ حیران رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 ایسی آوازیں ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی۔ پہلی آواز وہ جو خوشی کے وقت موسیقی کی آواز، لعنت زدہ آواز۔ دوسری وہ لعنت جب کسی کے اوپر غم یا تکلیف آئے تو ان کی آواز سے رونا کو شروع کر دے، اللہ رب العزت اس کے اوپر بھی لعنت کرتے ہیں۔ کیا پاکستان خواب ترقی کرے؟ 14 اگست تو ساری طرح لعنتیں برستی رہیں گی اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق۔ کیا خاص ترقی کرے جب اوپر کے لیول سے لے کے نیچے تک لعنتیں برستی رہیں ساری قوم کے اوپر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک طریقہ، آپ نے دوسری حدیث میں فرمایا، صحابی بیان کرتے ہیں
اللہ کے نبی کے اوپر جب کوئی وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرًّا شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کا دونوں حال میں معاملہ اللہ تعالیٰ سے اچھا رہتا ہے، اگر غم پہنچے تو اللہ رب العزت کی طرف مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف صبر کرتا ہے، اور میں اگر خوشی پہنچے تو شکر کرتا ہے۔ ہم نے یہ دونوں کام کبھی کیے؟ خوشی میں ہمیں اللہ نہیں یاد رکھتا، غم میں بھی ہمیں خدا نہیں یاد رکھتا، اس وقت ہمیں صبر نہیں یاد آتا، اس وقت ہمیں شکر نہیں یاد آتا، ہم اللہ رب العزت کی کیا خاک عبادت کریں گے؟ مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، 14 اگست کی ریلیاں نکل رہی ہیں، مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، اور ہم ترقی کے رونے رو رہے ہیں کہ ہم نے 75 سال کا ڈائمنڈ جوبلی آزادی کا دن منایا۔ ڈائمنڈ جوبلی نام بھی اپنی طرف سے رکھ کے قوم کو بیوقوف بنایا، اور ہم ساری قوم ہے جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اچھا یہ بات کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید 14 اگست کو جلسہ کر کے بہت بڑا مارکا مار دیا۔ ابھی تک جو معاملہ سرکاری طور پہ چلتے ہیں وہ کہاں سے چلتے ہیں؟ عوام کے ٹیکس سے چلتے ہیں سارے نام۔ جس ملک کے اندر اتنا قرضہ پہلے ہو، عوام کے اوپر بجلی کے بلوں میں ٹیکس ڈالا جا رہا ہو، 14 اگست کو جلسہ رکھ کے اس ہاکی گراؤنڈ کی ساری آسٹر ٹروپ اکھاڑ دی جائے، دوبارہ نہیں لگائی جائے، اور وہ خرچہ کس کی جیب سے جائے گا؟ عوام کی جیب سے۔ اور ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا خیر کس نے 14 اگست کو عوام کے لیے جلسہ کیا، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جلسے کے آخر میں اللہ اللہ کی قوالی لگا کے پتہ نہیں کیا کر دیا۔ بھائی اسلامی ٹچ ہے، اسلام یہ ہے کہ فیصل آباد کے اندر پرسوں رات کو لسانی سرکار جو چیچا وطنی کی لسانی سرکار ہے، اس کے میلے کے اندر کھڑے ہو کے نصرت فتح علی خان کی قوالی کی وہاں پہ برسی تھی، اس برسی کے اندر کھڑے ہو کے ایک وکیل جس کا نام سرور بٹ ہے، اس نے کھڑے ہو کے کہا، اس نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی لسانی نہیں ہے، لسانی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ 150 سے زیادہ لوگوں نے اس کو پر حملہ کیا۔ کل میں نے اس کی تصویر دیکھی، انشاءاللہ اللہ کی قسم دل خوش ہو گیا اس کو دیکھ کے۔ زخمی ہونے کے باوجود اللہ کی توحید کا اعلان کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی لسانی نہیں ہے، یہ کام ہم نہیں کر سکتے، یہ کر بھی نہیں سکتے۔ اگر کوئی کر رہا ہو کہنے نہ جتا نکالنا کرو، اختلاف اختلاف اللہ کی توحید کا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تفرقہ بازی ہے، یہ اختلاف ہے۔ انبیاء کی دعوت کا مشن توحید ہے، ہم توحید کو بیان کرنے کے لیے لوگوں کو روکتے پھرتے۔ اس ملک کو مارج وجود میں 75 سال ہو گئے، ابھی تک کچھ نہیں ہوا، ابھی تک اسلامی ٹچ ہی چل رہے ہیں۔ اگر اسلام آتا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے آنے کے ساتھ اگر کسی کا کوئی بھی بیٹا کسی بڑے آدمی کا جب وہ خود بھی غلطی کرے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مصر کے گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے نے کسی غریب آدمی کو تھپڑ مار دیا، اس کے ساتھ گھوڑے کی ریس لگائی تھی، غریب آدمی کا گھوڑا آگے گزر گیا، عمرو بن عاص کے بیٹے نے اس کو تھپڑ مارا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں کیس آیا، آپ نے فرمایا اس کے بیٹے کو بھی بلاؤ، باپ کو بھی بلاؤ، میری عدالت میں آئے۔ اس نے کہا کس نے مارا تھپڑ؟ اس نے کہا اس نے مارا، کہا اس کو تھپڑ مارا۔ عمرو بن عاص کا بیٹا مصر کے گورنر نہیں، مصر کے فاتح بھی ہیں، تھپڑ مارا اس کو، تھپڑ مار کے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے باپ کو بھی مارا۔ عمرو بن عاص کہتے ہیں امیر المؤمنین مجھے تھپڑ کیوں مارنا ہے؟ کہا اس کو ضرورت اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اس نے کہا کہ شاید یہ گورنر کا بیٹا ہے اس لیے اس نے اس کو تھپڑ مارا تھا، تجھے بھی سزا ملے گی۔ وہ غریب آدمی امیر المؤمنین کہتا ہے امیر المؤمنین آپ کا عدل دیکھ کے مجھے حیا آ گئی ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ پھر یہ معاملات ہونے تھے، اگر اسلام آتا تو نہیں آیا تو غریب آدمی پس رہے ہیں، عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، امیر آدمی گھر بیٹھا وکیلوں کو بھی پیسے دے رہا ہے، پولیس والوں کو بھی پیسے دے رہا ہے، کوئی نظام نہیں، جج کو بھی پیسے دے رہا ہے، کوئی نظام نہیں ابھی تک۔ اور ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید اس ملک میں بھی تبدیلی آئے۔ اگر تبدیلی نہیں آ سکتی نا، تبدیلی آئے گی تو یاد رکھنا اسلام کے ساتھ آئے گی، کسی اور نظام کے ساتھ نہیں آئے گی۔ اور تبدیلی وہی بندہ لے کر آئے گا جو بندہ خود اسلام کے اوپر مکمل عمل پیرا ہوگا، اس کے علاوہ تبدیلی نہیں آ سکتی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔